نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دید اور پیدا. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام، معزز مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج اس پروقار تقریب میں جس موضوع کو زیر سخن کرنا چاہتی ہوں، اس کا عنوان ہے موسمیاتی تبدیلی اور ان کے اثرات. جناب صدر، یہ دنیا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جس کی مثال کائنات میں کہیں اور نہیں ملتی. سائنسدانوں نے زمین جیسا ایک اور سیارہ معلوم کرنے کے لیے کائنات کا چپا چپا جان مارا لیکن ناکام رہے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین واحد سیارہ ہے جس کو قدرت فنی نو انسان کے لیے سمایا اور سجایا ہے. لیکن جب انسان نے اس دھرتی کے قدرتی توازن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اس اپنے رنگ اور موسم میں ایک ایسا تغیر لایا جس نے نہ صرف انسان بلکہ دیگر حیوانات الارض کا جینا بھی حرام کر دیا، اور پھر انسان نے اس کا الزام قدرت پر ڈال دیا. الزام اس کا قدرت پر نہ ڈال اے انسان، الزام اس کا قدرت پر نہ ڈال اے انسان، ماری ہے تو نے پیروں پر یہ کلہاڑی. جناب صدر، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موسمی تبدیلی قدرت کی طرف سے ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کا 90% تعلق انسان ہی سے ہے. قدرت نے اس زمین کو ایک خاص توازن کے ساتھ پیدا کر کے ارب درختوں سے سجا کر انسان کے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن انسان نے ان درختوں پر کلہاڑی رکھ کر ذریعہ معاش بنا دیا، جبکہ ربڑ کے مصنوعات جلا جلا کر اس کی نیلی فضا کو سیاہ چادر سے ڈھانپ دیا، جس سے سائنسدانوں کے بقول کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی شرح میں 30% اضافہ ہوا. اس گیس نے دنیا کی درجہ حرارت میں اتنا اضافہ کیا کہ دنیا کے قطبی اور شمالی پول پر ہزاروں سال سے منجمد پگھل سے رہی ہے، جس نے سمندروں کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا ہے، جس سے موجود داخلہ براعظم افریقہ کے علاقوں ایکڑ زمین سے آب آ گئی ہے. اس براعظم کے تمام ممالک کو پانی کی بلند سطح اور زیادہ کی درجہ حرارت کا سامنا ہے. یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو اس خطے میں رہنے والے نسلوں کے لیے بھیانک خواب سے کم نہیں. شاخوں سے ٹوٹ جائے اور پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائے اور پتے نہیں ہیں ہم، اندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. جناب صدر، اب ہم باقی دنیا کو ایک طرف رکھ کر ذرا اپنے اس سونے دھرتی پاکستان کی طرف آتے ہیں، جس کا موسمی تبدیلی کے اثرات اور خطرات باقی دنیا سے زیادہ ہے. پاکستان ارضیاتی طور پر ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر بہت زیادہ ہے. 2010 سے لے کر آج تک اس دھرتی نے 4 بار تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا، جس کے نتیجے میں 20 ملین لوگ متاثر ہوئے. ہزاروں انسان اور جانوروں کی موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ انسانوں اور جانوروں کے ساتھ ساتھ اس تباہ کن سیلاب نے گھڑی، فصلوں، دکانوں اور گھروں کو تخت تاراج کیا. صرف یہ نہیں بلکہ درجہ حرارت کی مد میں گزشتہ سال 80,000 افراد متاثر ہوئے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جناب صدر، ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور عوامی سطح پر اس خطرے کے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کیا جائے، درختوں کے درخت کٹائے اور ربڑ مصنوعات جلانے سے پرہیز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے، تب جا کر اس مسئلے کا قابو پایا جا سکتا. عوام میں آگاہی پیدا کیا جائے، درختوں کے درخت کٹائے اور ربڑ مصنوعات جلانے سے پرہیز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے، تب جا کر اس مسئلے کا قابو پایا جا سکتا ہے، جو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. میں اس تقریر کا اختتام اقبال کے اس شعر کے ساتھ کر رہی ہوں: کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہی مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. والسلام.